حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، اپنی قسمت پر اس بندے کو رونا پڑ جاتا ہے، اپنی قسمت پر وہ روتا ہے جو خوف خدا میں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے روتا نہیں ہے۔ جو سجدے میں روتا ہے نا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں پھر اسے اپنے حالات پہ، معاملات پہ رونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنی قسمت پہ رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو فرماتے ہیں اپنی قسمت پہ وہی روتا ہے جس نے کبھی سجدے میں جا کر اپنے رب کو منانے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے رب کو منانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے نا، بندہ عاجزی کرے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ تو سجدہ آپ کو پتہ ہے عاجزی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ انسان کے جو 5 بڑے اعضاء ہیں، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، 5 بڑے اعضاء ہیں، ناک ہے، زبان ہے، یہ سارے کے سارے انسان مٹی پہ رکھ دیتا ہے اور پھر اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اور عاجزی کر کے اپنے رب سے جو اسے طلب ہوتی ہے اپنے رب سے مانگتا ہے۔ تو ہمیں باقی جو لوازمات ہیں نا، جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، باقی لوازمات ہم کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا نسخہ یہ بھی زندگی میں اپنا کے دیکھ لیں کہ سارے کام کے ساتھ ساتھ سجدے میں گر کر اپنے رب کو رو کر منانے کا طریقہ بھی ایک دفعہ آزما لیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی سجدے کے اندر رونے کا عادی نہیں ہے، پھر اسے اپنی قسمت پہ رونا پڑتا ہے، پھر اس کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے رب کو منانا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ سجدے میں گر جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ سورہ اقرا کے آخری جملے ہیں، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ اے میرے بندے تو سجدہ کرتا جا اور میرا قرب حاصل کرتا جا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ بولیں ذرا، کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کر۔ اور اللہ کے بندہ اللہ کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے میں اپنے رب کا قرب حاصل کر لوں، اپنے رب کے قریب آ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ کثرت سے سجدہ کرے۔ ایک صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قیامت کے دن اگر آپ کی شفاعت حاصل کرنا چاہوں، اگر آپ کا قرب حاصل کرنا چاہوں قیامت کے دن، تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں نہ فرمایا تیرا صحابی ہونا ہی کافی ہے، تجھے کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو فرمایا اگر قیامت کے دن تو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے فَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر تو ایک کام کیا کر، کثرت سے سجدے کیا کر۔ جتنے سجدے تیرے اعمال میں زیادہ ہوں گے اتنا تجھے میرا قرب بھی زیادہ ملے گا اور رب کا قرب بھی زیادہ ملے گا۔ کر سکتے تھوڑی سی آواز کو، میرا قرب بھی تجھے سجدے میں ملے گا اور میرے رب کا قرب بھی تجھے سجدے میں ہی ملے گا۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان باتوں کو سن کر بندہ خاموش ہو جائے نا تو یہ خاموشی ہی اس باتوں کا جواب بن جاتی ہے۔ بندے ہوتے ہیں نا بعض دفعے بڑے تو نہیں ہوتے ہیں، بات بھی نہیں ہوتی تو باتیں شروع کر دیتے ہیں، بات کسی کی ہوتی ہے وہ اپنی شروع کر دیتا ہے، بات کسی کی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اور باتیں لگانا شروع کر دیتا ہے، یا اس کے خلاف کوئی بات ہو ابھی بات پوری بھی نہیں ہوتی وہ جناب والا غصے میں آ جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں اگر بندہ ان باتوں کو سن کر خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی ہی اس کا جواب بن جاتی ہے۔ یعنی صبر کرنے والا، بات سن کر صبر کرنے والا، خاموش رہنے والا،
اس کی خاموشی اگلے بندے کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے اس نے مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اس نے میری بات کو کوئی جواب ہی نہیں دیا، یہ میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتا۔ تو یہی تو اس کو جواب دینے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دوسرے کو گالی دیتا ہے نا، برا بھلا کہتا ہے، جس کو گالی دیا اگر وہ خاموش رہتا ہے نا، خاموش رہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کی خاموش رہنے کی وجہ سے اس کی طرف سے اس بندے کو جواب دیتے ہیں۔ جو گالی دینے والا ہے فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جب بندہ اس کا جواب خود دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، تو خود ان کے ساتھ نمٹ۔ تو اگر وہ خاموش رہے گا تو فرشتے اس کی طرف سے جواب دیں گے۔ یہ نہ بندہ سمجھے کہ اللہ رب العزت غافل ہے، اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، مجھ پر لوگ ظلم کرتے رہیں گے اور اللہ رب العزت کو پتہ ہی نہ ہوگا۔ ایسی قطعاً بات نہیں، ظالم کو یہی اللہ بات سمجھا رہا ہے۔ آج اگر دنیا میں تیرے ظلم کا بدلہ نہیں لیا جا سکا تو اے مظلوم تو پریشان نہ ہو، میں نے قیامت قائم اس لیے کی ہے تاکہ مظلوموں کی میں مدد کر سکوں، مظلوموں کے ساتھ میں تعاون کر سکوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب دیا جائے بول کر تو تبھی جناب والا جواب بنتا ہے، نہیں، تنقید کا جواب بندہ اپنے کردار سے بھی دے سکتا ہے، تنقید اس کا اپنے کردار سے بھی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ ہر بندے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ہمیشہ ہر بندے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اس کی وجہ بیان کیا کرتے تھے، دو وجہ آپ فرمایا کرتے تھے کسی بندے کو حقیر سمجھ کر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ممکن ہے کہ وہ بندہ کمزور ہو لیکن جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ کمزور نہیں ہے۔ بندے کو تو کمزور سمجھ کر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھ بندہ کمزور ہو سکتا ہے لیکن اس بندے کو بنانے والا کمزور نہیں ہے۔ اگر اس نے تیری پکڑ کر لی تو پھر کیسے بچے گا؟ لہٰذا کسی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آ۔ اگر بندہ جواب نہ دے سکا تو اس کا رب تجھے اس کی سزا ضرور دے گا۔ اور پھر فرمایا ہر بندے کے ساتھ ہمیشہ اخلاق کے ساتھ پیش آ، اس لیے کہ بندے پر جتنی مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں کا تقریباً زیادہ تر حصہ بندے کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں، زبان کی وجہ سے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بندے ذلیل ہوتے آپ کو نظر آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ذلیل ہونے کی وجہ ان کی زبان ہے، خاموش نہیں ہوتے، بولتے جاتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، بد کرداری کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں اور اپنی زبان کی وجہ سے ہی اپنا ہر چیز کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے کا جو اخلاق ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دکان ہے، جیسے ایک دکان ہے، اور جو زبان ہے نا زبان یہ ایسے ہی ہے جیسے دکان پہ تالا ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ دکان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے، دکان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سونے کی ہے کہ کوئلے کی ہے۔ جب بندہ بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے، بندہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ زیرک ہے یا بے وقوف ہے۔ بندے کی زبان کے نیچے اس کی ہر قدر احترام ہر چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور عربی کا بڑا مشہور محاورہ ہے المرء مخفی تحت لسانہ، ہر انسان کی، کہتے ہیں نا ہمارے ہاں ہر انسان کی عزت اور بے عزتی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو عربی میں یہ ایسا نہیں کہتے، عربی میں کہتے ہیں المرء مخفی تحت لسانہ، ہر بندے کی عزت اور بے عزتی اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر وہ زبان کو کھولے اور کھولنے کے بعد جناب والا ہر چیز کو کھول کے رکھ دے، ہر پول کو کھول کے رکھ دے، تو پھر اس کی زبان اس کے لیے آخرت میں بھی دنیا میں بھی نقصان کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے علماء کے اور بزرگان دین کے جتنے بھی اقوال ہیں ان اقوال کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ اپنی اخلاقیات درست کرنے کا ہے،
اپنے اعمال اور اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو درست کرنے کا ہے۔ جو اپنے باطن کو درست کر دیتا ہے اس کا ظاہر درست ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لاکھ مرتبہ بندہ جو ہے وہ اپنے ظاہر کو، اپنے چہرے کو دھوتا ہے نا، اتنا نور نہیں آتا۔ اگر دل میں نور ہو، جتنا اس دل کا نور چہرے پہ نظر آتا ہے نا، اتنا جو ہے وہ صابن اور ان چیزوں سے نظر نہیں آتا۔ اس لیے دل کے اندر نور ہے تو پھر باقی ساری چیزوں کی بندے کو ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ظاہر کو صاف کرنے سے نہیں، دیکھیں نا، اگر ایک بوتل ہے اس کے اوپر مثلا لکھ دیا جائے کہ یہ سرکے کی بوتل ہے اور اس کے اندر شراب موجود ہو، تو کیا لکھنے سے وہ جو ہے وہ سرکہ بن جائے گا؟ وہ شراب ہی رہے گی۔ ایسے ہی ظاہر میں بندہ جتنا مرضی پاک ہو، اگر باطن اس کا پاک نہیں تو پھر اس کا کچھ پاک نہیں ہے، پھر اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے، اور بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، بندہ کہتا ہے نا اکثر اوقات، اب بندہ دوسرے بندے سے ملتا ہے تو کہتا ہے جناب تو نے کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا، تو نے کبھی ہمارا ذکر ہی نہیں کیا، تو مجھے بھول گیا ہے۔ تو حضرت علی المطرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، پلے باندھ رہے، آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ نہ کیا کرو، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو بندہ اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ میں اور تو اس کے سامنے کیا ہیں؟ جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا وہ دوسرے کو یاد کیا کرے گا؟ تو فرماتے ہیں لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو اپنے رب کو بھول جاتا ہے نا، اسے پھر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور پھر آپ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے، اور اس جملے کا تعلق دیکھیں ذرا کتنا خوبصورت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے گناہ بہت زیادہ ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن بندے کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے اندر کوئی عیب نظر ہی نہ آئے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ بندے کو اپنے اندر کوئی عیب نظر ہی نہ آئے۔ اور آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہمیں ہر دوسرا تیسرا بندہ تو برا لگتا ہے، ہر بندے کے اندر ہمیں عیب، کمزوریاں، سب کچھ لگتا ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں نہ میرے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میرے جیسا پاک اور صاف ستھرا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمیں دوسرے بندے کا ایک ذرہ برابر بھی جرم اور گناہ ہو، ہمیں پہاڑ سے بھی بڑا نظر آتا ہے، اور اگر اپنا پہاڑ سے بھی بڑا ہونا تو ذرے سے بھی چھوٹا نظر آتا ہے، بلکہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بندے کے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندے کو اپنا عیب نظر ہی نہ آئے۔ باقی ہر کسی کے اندر عیب نظر آئے، اپنے اندر عیب نظر نہ آئے۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے جو بندہ یہ سمجھے نا باقی سارے بندے برے ہیں، صرف میں اکیلا ہی اچھا ہوں، تو آپ فرمایا کرتے تھے اس سے بہت بڑا برا بندہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ بھی اس کی برائی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے۔ اور کسی مومن کے لیے حضور فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرَئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کسی مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑے گناہ کرے، بلکہ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحتقر اخاہ المسلم کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ اور بزرگ فرمایا کرتے ہیں، کہتے ہیں دو ہی بندے ہیں، یا تو کوئی عمر میں تم سے بڑا ہوگا یا عمر میں چھوٹا ہوگا، تیسری تو کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کرتے ہیں جو عمر میں چھوٹا ہونا اس کا احترام کرو، اس لیے اگر عمر میں چھوٹا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے گناہ بھی تم سے کم ہوں، اور اگر تم سے کوئی عمر میں بڑا ہے اس کا احترام کرو، ممکن ہے کہ اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہو جائیں، ممکن ہے کہ اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہو جائیں۔ تو جو مثبت سوچ رکھنے والا بندہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بڑے کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ممکن ہے یہ مجھ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا ہو، اور چھوٹے کا اس لیے کرتا ہوں کہ ابھی تو اس نے گناہ کا کھاتا بھی نہیں کھولا ہوگا، یہ مجھ سے کم گناہ گار ہے، لہٰذا یہ اللہ کو مجھ سے زیادہ پسند ہے۔
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو ایک بات غور سے سننا، تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ظاہر ہے جب بندہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو اپنے سے کم سمجھتا ہے تو مذاق اڑاتا ہے نا، اگر اس کو اپنے سے اچھا سمجھے گا تو پھر اس کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم میں سے کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے مذاق نہ اڑائے ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور کوئی عورت بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے لوگوں کے ہاں تو نہیں، اللہ کے ہاں مذاق اڑانے والوں سے اس کا درجہ زیادہ ہو۔ اور جو بندہ اللہ کے ہاں درجے میں تم سے زیادہ ہے، اللہ فرماتا ہے خبردار ان کا مذاق نہ اڑانا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ان کو حقیر نہ سمجھنا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ کرما تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب محدثین نے ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بندوں کا احترام کیا کرو، ان کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ ممکن ہے کہ اگر تم ان کا مذاق اڑاؤ اور ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل آئے آپ کا سارا جناب والا معاملہ ہی خراب ہو جائے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، پارہ نمبر 17 کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر بندے کے لیے حساب بالکل اس کے قریب ہے۔ وہم فی غفلہ، اور لوگ اپنے موج مستی میں پھر رہے ہیں، غفلت میں ہیں۔ وہم معرضون، اور اپنے رب سے منہ پھیر رہے ہیں، حساب بالکل قریب ہے۔ آپ اس آیت کی تشریح فرما رہے تھے، اور دوران تشریح آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ ہر بندے کے لیے حساب قریب ہے، بندہ سمجھتا نہیں قیامت ابھی بڑی دور ہے، قیامت آئے گی پھر حساب ہوگا، بڑا معاملہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہیں، جس بندے کے لیے موت آ جائے اس کا حساب تو شروع ہو گیا نا، جس پر موت آ جائے اس کا حساب تو شروع ہو گیا، وہ اس کا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے فرماتے اقترب للناس حسابہم، حساب سے مراد موت ہے، لوگوں کی موت ان کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ وہم فی غفلہ، اور لوگ غفلت میں ہیں۔ کہتے ہیں بندہ بازار میں گزر رہا ہے نا، تو ایک سیانے بندے نے بات کی، کہہ رہا ہے ممکن ہے جس بازار سے یہ گزر رہا ہے اسی بازار میں اس بندے کا کفن آ بھی چکا ہو، جس بازار سے جس گلی کے پاس سے گزر رہا ہے ممکن ہے اس گلی اور بازار اور اس دکان میں اس کا کفن موجود ہو، اور آتے ہی جناب والا وہ موت آ جائے، ابھی جہاں سے گزرا تھا وہاں سے اس کا کفن گزر رہا ہے، بندے کو اتنی بھی خبر نہیں۔ اور اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو راہ راست پہ لانے کی بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن شیطان بار بار مجھے ورگلا دیتا ہے، مسجد میں ہوتا ہوں تو اللہ یاد ہوتا ہے، خطبہ سنتا ہوں تو قیامت یاد ہوتی ہے، جو ہی قبرستان جاتا ہوں تو موت یاد ہوتی ہے، قبر یاد ہوتی ہے، جنازہ پڑھنے جاتا ہوں تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے، لیکن جو ہی معاملہ ختم ہوا اپنے کام کاج میں بندہ لگا ہر چیز بندے کو بھول جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا اسے ہر وقت رب بھی یاد رہے، موت بھی یاد رہے، اور وہ کوئی گناہ نہ کرے، تو آپ فرمایا کرتے تھے اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھے، ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھے۔ یقین جانیے اگر بندہ یہ سمجھ لے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے تو کیا وہ کسی سے لڑائی کرے گا؟ کیوں جی؟ کسی کو گالی دے گا، کسی سے بدتمیزی کرے گا، حرام کھائے گا، رشوت کی طرف جائے گا، نماز چھوڑے گا، قرآن کو پسے پش ڈالے گا؟ کبھی نہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کل مر جانا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کیا ہم جیسے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں روزانہ کی روٹین، تو کیا ہماری روٹین یہی رہے گی؟
ہماری ہر چیز بدل جائے گی، ہم اللہ کی طرف آئیں گے، رجوع کی طرف آئیں گے، جتنا ممکن ہو صدقہ کریں گے، سارے معاملات کریں گے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، شیر یزداں اور شیر مرداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، آپ ان کی ساری باتوں میں سے اگر ایک بات پلے باندھ لیں تو میرے خیال سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یہی بات جس کو میں دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ فرمایا کرتے تھے اے بندے اگر تو ہر دن کو آخری دن سمجھے گا تو پھر تجھے پتہ چل جائے گا اقترب للناس حسابہم، کہ حساب کیسا ہے۔ اور پھر دوسرا جملہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے حاسب نفسک قبل ان تحاسب، اگر تو چاہتا ہے نا قیامت کے دن تیرا حساب آسان ہو جائے، قیامت کے دن تجھ سے پوچھ گچھ نہ ہو، اگر میزان عمل لگایا جائے تو تجھے آسانی سے وہاں گزار دیا جائے، آپ فرماتے ہیں اگر تو قیامت کے دن کے حساب سے بچنا چاہتا ہے، حاسب نفسک، آج دنیا میں اپنا حساب خود کر لے، آج دنیا میں حساب تو اپنا خود کر لے گا تو کل کے حساب سے تو بآسانی گزر جائے گا۔ اور جس بندے کو دنیا میں حساب کی جو جنابے والا فرصت نہیں ہے، پھر آخرت اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور اگر بندہ دنیا میں اپنا حساب کرے نا، زیادہ نہیں نا، تو رات کو سونے سے پہلے صرف 2-3 منٹ کے لیے یہ صرف سوچے کہ آج میں نے دنیا کے لیے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے کیا کیا ہے، آج میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے، غیر دوسروں کے لیے کیا کیا ہے، آج میں نے کل جو نیکی کی تھی ایک کی تھی، آج بھی میری ایک نیکی ہے یا ایک سے زائد ہیں، کیا کل سے زیادہ نیکیاں کی ہیں؟ صرف 2-3 چیزیں بندہ صرف 4-5 دن زندگی میں یہ کر لینا نسخہ اختیار کہ سونے سے پہلے خود اپنا حساب لے لے، کہاں میں غلط تھا کہاں صحیح تھا، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے عمل سے، میرے پیسے سے، میرے دستخط سے کس بندے کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا۔ اگر بندہ صرف اتنی بات صرف رات کو سونے کے وقت صرف 3 سے 4 دن کر لینا، یقین جانیے اس کے بعد اس کی ساری زندگی بڑی آسانی سے گزر جائے گی، پھر مشکلات اور پریشانیاں اس کو نہیں گھیر سکیں گی، کیونکہ اسے ایک غم لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور یہ اکثر فرمایا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من ہم ہمن واحدن ہم آخرتہ کفاہ اللہ، او کما قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو ایک غم لگ جائے نا، صرف ایک غم، اور وہ ہے آخرت کا غم کہ آخرت کو کیا بنے گا، جس بندے کو ایک غم لگ جائے کفاہ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ اس کے ہر غم کو ختم کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے۔ اور آج ہمیں غموں نے اس لیے گھیرا ہوا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا غم ہے، دنیا کے چھن جانے کا، مال کے تھوڑا ہونے کا، باقی ساری چیزوں کے کم ہونے کا، ہر چیز کا غم ہے، غم نہیں تو آخرت کا غم نہیں، اس لیے ہمیں سارے غموں نے گھیرا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بندہ ایک غم لگا لینا آخرت کا تو پھر دنیا کا کوئی غم بھی اسے غمگین نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آخرت کے غم سے چھوٹا ہوتا ہے۔ دنیا میں بندے کا جتنا بھی نقصان ہو جائے آخر پورا ہو جاتا ہے، یا دنیا پوری ہو جائے گی، لیکن اگر آخرت کا نقصان ہو گیا تو وہ کیسے پورا ہوگا؟ اس کا تو کوئی حل نہیں۔ لہٰذا غم لگائیں، ایک غم لگائیں اور آخرت کا غم لگائیں۔ حضور فرماتے ہیں آخرت کا غم جو بندہ لگا لیتا ہے پھر دنیا کا کوئی غم بھی اسے غمگین اور پریشان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بزرگان دین کے، اصحاب رسول کے درجات کو بلند فرمائے۔